السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے کمزور دین کو پختہ کرنے کی نصیحتیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ایمان کا ذائقہ اور چاشنی بنائی۔ میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں اور شکر بجا لاتا ہوں۔ اسی نے شکر گزاروں کو مزید عطا فرمایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے اپنی امت کے لیے گمراہی اور سعادت مندی کے راستے واضح کر دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور بلند مقام و مرتبہ والے صحابہ کرام پر رحمتیں نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، آج کے مادی اور سستی کے زمانے میں روح کی ذبو حالی اور مردہ ہونے میں، پختہ راستے سے بھٹکنے اور اکڑ جانے میں، فکری ضلالت اور اپنی قدیم ثقافت سے انحراف نے لوگوں کو دین سے دور کر دیا ہے۔ امت بکھر گئی ہے، اپنی اہمیت کھو چکی ہے اور اپنی بزرگی سے محروم ہو گئی ہے۔ پس کیسے اپنی کوتاہیوں پر قائم رہا جا سکتا ہے جب کہ اس سے شارع نے سختی سے منع کیا ہو؟ بلکہ اس زمانے میں تو پختگی سے اسلامی کڑے کو تھامنے کا موقع ہے اور صاف شفاف منہج پر چلنے کا موقع ہے، اور اپنے دلوں اور جوارح کو صحیح طریق سے دین پر چلنے کے لیے تیار کرنے کا موقع ہے، کیونکہ فرمان نبوی ہے جسم میں ایک جز ہے، اگر وہ صحیح سلامت رہے تو سارا جسم صحیح اور سلامت رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا معاملہ چٹ پٹ ہو جاتا ہے۔ خبردار وہ جز دل ہے، متفق علیہ۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اخرجہ مسلم فی صحیح۔ اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنا ہر سچے مسلمان کا بنیادی مقصد ہے، اور رشد و عزیمت کے ساتھ صراط مستقیم پر گامزن رہنا، صراط مستقیم پر گامزن رہنا ہی اولین مقصد ہے۔ آج جن حالات میں مسلمان زندگی بسر کر رہے ہیں کہ گونا گوں فتنے اور دل فریب چیزیں جن کی آگ میں وہ جل رہے ہیں، اور قسم در قسم خواہشات اور شبہات جن کے سبب دین اجنبی ہو کر رہ گیا ہے، اہل دانش کو اس حقیقت سے قطعاً شک و شبہ نہیں ہے کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کو دین پر استقامت کے لیے گزشتہ ادوار کے مسلمانوں کی نسبت وسائل کی زیادہ ضرورت ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے، آج میں تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر رہا ہوں، اور میں نے تم پر اپنا احسان پورا کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام ہی کو پسند کیا ہے۔ اے مسلمانوں، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی سنت کا حق و باطل کے مابین کشمکش، انسانوں کے درمیان اختلاف اور باہمی لڑائی جھگڑا کا فیصلہ رہا ہے، اور شر و خیر میں مبتلا کرنا آزمائش ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو ان کے حوالے نہیں کر دیا ہے، بلکہ ان کو تعلیم عطا کی ہے اور ان کی رہنمائی کی ہے، اور ان کے سامنے کتاب رکھ دی ہے جس کے طریقے سے ہدایت طلب کرتے ہیں اور جس کے نور سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ضروری ہے کہ یہی ان کا ملجا اور ماوا ہو، اور اللہ کے رسول کی سنت ان کا قدوہ اور نمونہ ہو، خواہ ان کی بلائیں کہیں بھی ہوں اور ان کی پریشانی و تکلیف کیسی بھی ہوں۔ اے امت اسلام، آج کے پرفتن دور سے سب سے زیادہ نوجوان متاثر ہو رہے ہیں۔ جوانی زمانہ نشاط عصر حاضر کی کارکردگی اور عبادت سے لذت حاصل کرنے کا وقت ہے۔ تاریخ نے چند نوجوانوں کے زندہ و جاوید رہنے والے واقعات بھی محفوظ کیے ہیں، جنہوں نے معرفت الہی حاصل کی اور اپنے دین پر ڈٹ گئے، تو قرآن کریم نے ان کا تذکرہ محفوظ کر لیا۔ جوانی میں وقت قیمتی ترین چیز ہے، اسی وقت میں ہر نوجوان اپنی امنگوں کے بیج بو کر اپنے اہداف حاصل کرتا ہے، جس کے لیے علم نافع، عمل صالح، عبادت و اطاعت اور مفید ثقافتی چیزوں کو بروئے کار لاتا ہے۔
بار آور منصوبوں، بہترین کارکردگی پر عمل پیرا ہو کر اپنی چال ڈھال اور زندگی کو پروان چڑھاتا ہے، ایسا پیشہ اپناتا ہے جو اس کی مہارتوں کو چار چاند اور روشن مستقبل کی بنیاد ڈالے۔ اور اگر کسی کی زندگی بلند اہداف سے عاری ہو تو اس کے ذہن میں بے وقوفانہ باتیں آتی ہیں اور فضول چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے منحرف ہونے کے امکانات قوی ہو جاتے ہیں، کیونکہ فراغت گمراہ کن نظریات اور برے خیالات کے لیے بڑی زرخیز زمین ثابت ہوتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، اگر تم اپنے آپ کو حق بات میں مشغول نہیں رکھو گے تو یہ تمہیں باطل میں مشغول کر دے گا۔ خطرناک بات یہ بھی ہے کہ سماجی رابطے کی ویب سائٹس کے صفحات میں وقت ضائع کر دیا جائے جو کہ عقیدہ، سلوک، اخلاقیات اور خاندانی تعلقات پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں اور انسان کو دوسروں سے کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے منفی اثرات کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ نوجوانوں کو دشمنان اسلام کی طرف سے مکر و فریب کا سامنا ہے۔ اس کے لیے شہوت سے بھری حرام چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کے جنسی جذبات سے کھیلتے ہوئے مسلم نوجوانوں کی شخصیت کو نابود، مستقبل ضائع اور جوانی تباہ کی جا رہی ہے۔ اسے ورطہ حیرت پریشان کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح بلند اہداف اور قوم و ملت کے امور سے موڑنے کے لیے بھرپور تگ و دو کی جا رہی ہے۔ اس صورتحال میں طریقہ نجات یہ ہے کہ نفسیاتی تربیت قرآن کے ذریعے ہو، دل کو ایمانی غذا دی جائے، نیک لوگوں کے ہم رکاب بنے اور نفسیاتی خواہشات کو شرعی تقاضوں کے اور طریقوں کے ذریعے پورا کریں۔ اس سے خوشحالی اور سعادت ملے گی۔ اے اللہ کے بندو، نوجوانوں کو اپنی زندگی میں عقل و جذبات کے درمیان توازن قائم رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جوانی کی حالت میں جذبات اور جوش کی بھرمار ہوتی ہے۔ اگر انہیں نور قرآن حکیم کے تابع نہ کیا جائے تو نوجوان کے مستقبل پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لاواعی جوش و جذبہ بسا اوقات انسان کو افراط و تفریط یا انحراف و غلو میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے بندو، نوجوانوں کی مضبوط شخصی تعمیر کے لیے ٹھوس سبب یہ بھی ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہو، کیونکہ یہ گھرانہ اس کے لیے ایک قلعہ اور جائے پناہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وہ تربیت گاہ ہے جہاں پر نفسیاتی استحکام، سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اسی جگہ سے خیر خواہی اور رہنمائی، ایمانی غذا اور شخصی عزت ملتی ہے۔ اگر گھر والوں کے ساتھ تعلق کمزور ہو یا بالکل نہ ہو، یا بیٹوں کے ساتھ باپ کا رابطہ بالکل کمزور ہو، تو اس سے بچے نامعلوم تربیت گاہوں کے اسیر بن جاتے ہیں جو ان کے دماغ کو چت کر دیتے ہیں اور انہیں تباہی والی وادیوں میں گرا دیتے ہیں۔ وعظ و نصیحت نوجوانوں کی زندگی کے لیے روح اور دلی خوشحالی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شخصی تعمیر کے لیے وعظ کی اہمیت کے پیش نظر قرآن نے وعظ و نصیحت کے لیے خوب تاکید فرمائی ہے۔ بطور ملازمت نوجوانوں کی طرف سے زمین پر جد و جہد اور تگ و دو ان کی شخصیت کے لیے باعث عزت اور خاندان کے لیے باعث تکریم ہے، بلکہ بہترین ذریعہ معاش ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا ذریعہ معاش اچھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی اپنے ہاتھ کی کمائی اور ہمہ قسم کے گناہوں سے پاک تجارت۔ اے اللہ کے بندو، نوجوانوں کی شخصیت میں ٹھہراؤ ایک اچھی خصلت ہے جو کہ ہر نوجوان کے بس کی بات ہے۔ یہ صفت ایک ایسی طاقت ہے جو دانش مندی کی غمازی کرتی ہے، جبکہ کسی کے ساتھ تعامل کرتے ہوئے حدت و جذبات سے کام لینا اور سوچے سمجھے بغیر انتقامی کارروائی کرنا خطرناک شیطانی عادات ہیں۔ ان کے نتائج نوجوانوں پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں، ان کی توانائی کو ضائع کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات پورے معاشرے کے لیے وبال جان بھی بن سکتی ہے۔ نوجوانوں کے لیے جوانی اور نشاط کے مرحلے میں اصول زندگی، تبدیل ہوتے حالات اور گزرتے ایام سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ اپنی جوانی میں بڑھاپے کے لیے
اور صحت کے ایام میں بیماری کے دنوں کے لیے کچھ کر لینا چاہیے۔ انہیں اپنی حالیہ حالت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ جوانی کے بعد بڑھاپا، قوت کے بعد کمزوری اور صحت کے بعد مرض کا خدشہ لاحق رہتا ہے۔ اے امت اسلام، مسلم نوجوانوں کا دل حب الہی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہوتا ہے، چنانچہ اگر کوئی گناہ کا کام کر بھی لے تو اس کا دل خوف الہی سے کانپنے لگتا ہے اور اسے گناہ پر ندامت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جس وقت بندہ کوئی غلطی کرے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ سے ہاتھ کھینچ کر توبہ استغفار کرے تو اس کا دل دوبارہ چمک اٹھتا ہے۔ بصورت دیگر دوبارہ اسی گناہ کا ارتکاب کرے تو اس کی سیاہی اس کے دل پر مزید بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور کچھ نوجوان اپنی غلطی کا ادراک اور گناہوں میں ملوث ہونے کے باوجود اللہ سے معافی نہیں مانگتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ معافی مانگ ہی لیں گے۔ یہ جملہ توبہ کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے، بلکہ یہ شیطانی عمل ہے۔ کچھ نوجوانوں کا گناہوں میں بڑھتے چلے جانا انتہائی خطرناک و وسیع شر ہے، جبکہ عقل مند شخص اپنے آپ کو گناہوں کے چنگل سے بچا کر رکھتا ہے، اس لیے کہ گناہوں کی آگ راکھ تلے آگ کی طرح ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بس اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا جلدی نہیں ملتی تو کبھی موت پہلے آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، اور جس وقت اسے پکڑے تو پھر ایک لمحے کے لیے بھی وہ تاخیر نہیں کرتا۔ اے مسلمانوں، خالص اللہ کی بندگی اور اس پر استقامت بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمان اس نعمت کی حفاظت کرتے ہوئے اسے کسی بھی چیز سے گدلا نہیں ہونے دیتا، کیونکہ شیطان انسان کو اس نعمت سے عاری کرنے کے لیے چاروں اطراف سے گھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شیطان نے کہا کہ پھر میں انہیں آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے گھیر لوں گا، اور ان میں سے اکثر کو ناشکر گزار پاؤ گے اور ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ کوئی بھی فتنہ چاہے رونما ہو چکا ہو یا ابھی ہوگا، ہر دو حالت میں انسانی دل پر فتنوں کو ایسے تسلسل کے ساتھ جھونکا جائے گا جیسے چٹائی کے تنکے پے در پے ہوتے ہیں، اور فتنے جس طرح ناگوار شکل میں سامنے آتے ہیں، بالکل اسی طرح خوشگوار صورت یعنی مال، اولاد اور صحت و عافیت کی شکل میں بھی آتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم ناگوار و خوشگوار سے تمہاری آزمائش کرتے ہیں اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ اے اللہ کے بندو، دین مسلمان کا قیمتی ترین اثاثہ ہے، یہی دنیا اور آخرت کے لیے ناقابل فراموش زاد راہ ہے۔ زندگی فتنوں سے بھرپور ہے، یہاں زندگی گزارنا بھی ضروری ہے، چنانچہ اس صورتحال میں دین پر استقامت کی ضرورت و اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا اور خواہش پرستوں سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، آپ ایسے ڈٹ جائیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اے اللہ کے بندو، جس وقت فتنوں کی اندھیریاں چل رہی ہوں اور گمراہ کن تلاطم خیز موجیں اٹھ رہی ہوں، تو ایسے وقت میں نیک کاموں کی طرف لپک کر بڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اندھیری رات کے گھپ اندھیروں کی طرح امڑنے والے فتنوں سے قبل نیکیاں کرو۔ جب آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ انسان اپنا دین حقیر سی دنیاوی چیزوں کے بدلے میں بیچ دے گا۔ رواہ مسلم۔ اے موحدین کی جماعت، سچا اور پکا جو دین ہے جس سے مضبوطی سے چمٹ جانا چاہیے، وہ دین جو سلفی منہج پر ہو، اور یہی وہ دین ہے جو صحیح نصوص سے ثابت ہے۔ سلفیت کوئی نیا فرقہ اور خود ساختہ نظام زندگی کا نام نہیں، بلکہ قرون مفضلہ کے سلف صالحین کے منہج پر چلنے کا نام ہے۔ سلف صالحین سے مراد صحابہ کرام، تابعین اعظام اور ان کے اتباع، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 زمانوں کے خیر و بھلائی کا ذکر فرمایا ہے، ان زمانوں کے نیک و صالح افراد
جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو صحیح سے سمجھا اور اس پر اسی طرح عمل کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ جو لوگ ان اسلاف کرام کے منہج پر چلے انہیں سلفی کہا جاتا ہے۔ کہہ دو کہ تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری اتباع تابعداری کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری اتباع اور پیروی کرو، تاکہ تم میں سے اللہ محبت کرے اور تمہارے گناہ بخشے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک بالعزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔